الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيدنا بروح القدس. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ نے رمضان میں ہمیں قرآن کے ساتھ کچھ ساعتیں گزارنے کی سعادت عطا فرما دی، اور اس میں ہمارا کچھ بھی ایفرٹ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسی ذات واحد کا کرم تھا، اس کی مہربانی تھی، اس کا ہم پر احسان تھا، اس کی بخشی ہوئی توفیق تھی۔ کلام اللہ کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک ڈاٹ کاؤنٹڈ ہے۔ اس کو پڑھنے کے قواعد بھی محفوظ ہیں، الفاظ بھی محفوظ ہیں، تفسیر بھی محفوظ ہے، اور یہ بھی محفوظ ہے کہ ایک شخص نے اپنی گزرتی زندگی میں ایک ایک لفظ کو کتنی بار پڑھا، کتنی بار سمجھنے کی کوشش کی، کس کس جگہ پڑھا، اس پر کتنا تدبر کیا، وہ دل میں کس لیول تک جذب ہوا، اس پہ کتنی بار عمل کی کوشش کی، کتنا وقت اس کے ساتھ گزارا۔ تو یہ ساری کی ساری کیلکولیشن قیامت میں ہر شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، تو وہ ان کو لے کے یا تو بہت شرمندہ ہوگا یا بہت خوش ہوگا۔ اللہ کرے کہ قرآن کے ساتھ گزارا ہوا یہ وقت ہم سب کے لیے اللہ کی رضا مل جانے کا باعث بن جائے، اور ہمیں اس وحشت کے وقت میں خوش کر دے، پرسکون کر دے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو اپنی عطائے خاص سے اللہ تعالی ہمارے حقیر اعمال کو اس میں اپنی رحمتیں ڈال کے، اپنی برکتیں ڈال کے، اب ہمارے ٹوٹے پھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دیجئے، اور ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک، آخری سانس تک جوڑے رکھیے، جب تک ہماری زندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جو 30th پارے کی ریمیننگ سورہ رہتی ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بینہ، سورہ بینہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، نار جہنم میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، اسلام کو جھٹلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، قرآن کریم کو جھٹلا دیا، تو وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یا کسی بھی قوم سے، وہ اپنے اس جرم کے باعث جہنم میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اپنی اس جرم کے باعث ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی کہ وہ بدترین خلائق ہیں، تمام مخلوقات سے زیادہ بدتر ہیں۔ اور ایمان والے، ایمان والوں کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، تو وہ بہترین خلائق ہیں، اور ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اپنے رب سے شدت کی محبت کرنے والے ہوں گے۔ جنت کیا، ہر پھول، ہر کلی ان کی محبت کی گواہی دے گی، لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اپنے
اپنے اپنی عنایات سے اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکاریں گے، وہ جواب میں عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں اور بھلائیاں تیری دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے کہ اب تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے راضی کیوں نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں اس سے اعلیٰ انعام تمہیں نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، الہی، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی کی سند دے دوں گا، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ شرف ان کو اس لیے ملے گا کہ وہ زندگی بھر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ تو ہم سے بھی کوئی زندگی میں ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ وہ کبھی اللہ کے کسی حکم کو رد نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، اور پھر بھی اگر غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ سورہ زلزال، زلزال مصدر ہے سخت ہلایا جانا۔ قیامت کے زلزلے کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات میں قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تو وہ وقت، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، وہ وقت بہت قریب ہے، آنے والا ہے۔ اس وقت کا ہیبت ناک سین رب العالمین اپنی آیات میں دکھا رہے ہیں۔ بالکل سچ ہے، حق ہے، ہر صورت ایسا ہونا ہے، اور اس دن کی ہم تیاری کر لیں، وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے جب زمین ایسے ہلا دی جائے گی جیسے زلزلہ کسی چیز کو بری طرح ہلاتا ہے۔ ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو ہیومن اسکیل پہ میجر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی کو اتنا ہوش ہوگا کہ وہ اس کو میجر کر سکے۔ اور اس وقت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کے باہر کرے گی۔ اسقال ثقل کی جمع ہے، یعنی زمین نے جو کچھ بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا اپنے اندر، وہ باہر نکال دے گی۔ اتنی شدت کا زلزلہ ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی، اور اس میں جو دفن ہوئے ہیں، جو جن لوگوں کو دفن کیا گیا ہے، یا اس کے اپنے خزانے، یا جو بھی زمین نے سنبھال کے رکھا ہے، سب کچھ باہر نکال دے گی، اپنے آپ کو خالی کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہے۔ تو ہر انسان ہی اس اچانک پیش آنے والے واقعات سے دہشت زدہ ہو جائے گا، کہے گا، حیرت زدہ ہوگا، حواس ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شدت کی آوازیں، پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ کیے جا رہے ہیں، زمینوں کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے، کان پھٹے جا رہے ہیں، زلزلے ہر چیز تباہ کر رہے ہیں، اور انسان جو کچھ، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زمین وہ سب کچھ بتا دے گی جو اس کے اوپر کیا جاتا تھا۔ وہ بتا دے گی کس نے کس وقت کیا نیکی کی، کیا بدی کی، ایک ایک بات بتا دے گی، جو جو بھی اس نے دیکھا، جو کچھ بھی اس کے سامنے ہوا، گناہ ہوئے، نیکیاں ہوئی، کچھ بھی ہوا، سارا کا سارا حال سنا دے گی کہ کرنے والوں نے کیا کیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ازل سے لے کر ابد تک آنے والے لوگ جمع ہوں گے تو ان کے سامنے ایک ایک عمل کا ڈسپلے کیا جائے گا، ایک ایک نیکی، ایک ایک برائی بتائی جائے گی۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے کن اعمال کا تذکرہ ہو، ہمارے وہ کون سے اعمال ہوں جو سب کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے، اور ہمیں اس زندگی میں اس طرف توجہ دینی ہے کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم قیامت کے دن سب کے سامنے ڈسپلے کیے جائیں تو شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو؟ اور ہم کیسی نسلیں تیار کر رہے ہیں، کس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ کیا اعمال کرتے ہیں، سب کا سب ڈسپلے ہوگا۔
سب کے اعمال ڈسپلے کیے جائیں گے، ایک ایک چیز بتائی جائے گی، فلاں شخص نے یہ کام کیا۔ تو فرمایا زمین سے بچ کے رہنا، اس پر عمل کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی یہ خبر نہ دے، خواہ وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو۔ تو ایک ایک عمل، چاہے وہ ویکیشنز کا ہو، شادیوں کا ہو، پارٹیز کا ہو، یا پرسنل تنہائی کا ہو، ڈیٹ، ٹائم، سیکنڈ، ڈیوریشن کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ ایک ایک جملہ جو زبان سے نکلا ہے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کیوں پیش کرے گی زمین ایسے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے، تو وہ اپنے رب کی فرما بردار ہے۔ اور یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ آج لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، ان کے اعمال کو کیٹیگرائز کر دیا جائے گا۔ وہ جیسے اعمال کرتے رہے، وہ ان اعمال سے سملر اعمال کرنے والوں کی کیٹیگری میں ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور اب اعمال کا ڈسپلے ہوگا۔ چھپ کر تنہائیوں میں کیا مصروفیات ہوتی تھیں۔ اچھا سوچیں، اگر قیامت کے دن اگر کہا جائے کہ لاؤ اس کے موبائل کی ہسٹری کھول دو، یا اس کی ویب کی ہسٹری کھول دو، اس کے لیپ ٹاپ کی ہسٹری کھول دو، تو کیا انسان اس کے لیے تیار ہے؟ جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ سنا، جو اسٹیٹس لگائے، جو اپلوڈ کیا، جو رابطے قائم کیے، تو انسان کو ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ موبائل کا استعمال انسان کے لیے جہنم کی آگ تو نہیں تیار کر رہا۔ تو اللہ رب العزت کی ناراضگی والی ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، کوئی ایسی چیز دیکھیں نہ فارورڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اعمال کو اس وقت مجسم بنا کے پیش کیا جائے گا، اللہ کی حمد، سچائیاں، حسن اخلاق، یہاں تک کہ وہ سیاہی، وہ قلم جو اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے لگے رہے، وہ تولے جائیں گے۔ اس کی راہ میں بہنے والے آنسو تولے جائیں گے، پسینہ تولا جائے گا، خون تولا جائے گا، تھکن کو تولا جائے گا جو اس کی کتاب کے ساتھ وقت گزارنے میں کسی نے اٹھائی، تلاوت قرآن، تدبر قرآن کے لمحات تولے جائیں گے۔ تو یا تو اللہ کے سامنے نیکیوں سے سر بلند ہو رہے ہوں گے، یا زمین میں گڑھا جا رہا ہوگا انسان۔ تو اللہ کہیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ ذرہ بکھرے ہوئے غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جو سورج کی شعاؤں میں کوئی چمکتا سا نظر آتا ہے، ایسا ذرہ۔ تو وہ کافر ہو یا مسلمان، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا، اللہ اس کو سامنے لے آ جائے گا۔ ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ بھی سامنے رکھ دی جائے گی۔ تو اعمال نامے سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آیت پڑھ کے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کے وہ حالات کیا ہیں؟ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ کیا حالات ہیں جو وہ بتائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا حالات یہ ہیں کہ زمین میں ہر شخص کے بارے میں اس کے عمل کی گواہی دے گی، جو بھی اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ تو ذرہ برابر کیا ہوا عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ عادیات مکی سورہ ہے۔ والعادیات دبحا فالموریات قدحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی شکر گزاری اور وفاداری کی چند صفات بتا رہے ہیں کہ جب انسان چاہتا ہے تو وہ تیز دوڑنے لگتے ہیں، بلا چون و چرا چل پڑتے ہیں، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مالک کا حکم پورا کرنے سے ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں روکتی ہے۔
نہ رات کی تاریکی اسے پریشان کرتی ہے، پوری لائلٹی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اور کبھی کسی گھوڑے کو اگر انسان نے دیکھا ہو، یعنی اگر وہ پوری رفتار سے چل رہا ہو تو اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، نتنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، سینہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قدم نہیں رکتے، کیونکہ یہ صرف ایک محض ایک جانور کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ وفاداری کی دوڑ ہے۔ نتنے پہلے میں سینہ اوپر اوپر نیچے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا رہے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، سینے سے آوازیں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ دبن صرف سانس لینے کی آواز نہیں ہے، یہ سینے کی گہرائی سے نکلنے والی بھاری آواز ہے، دباؤ کی آواز ہے، جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنی حد سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو گھوڑا جانتا ہے کہ سامنے وہ جس جنگ کو فیس کر رہا ہے، جس جگہ اس کا مالک اس کو لے کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے نیزیں ہیں، تلواریں ہیں، موت ہیں، مگر وہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا مالک اسے ایڑ لگا رہا ہے۔ تو یہ لائلٹی ہے کہ اپنی جان بھی حاضر کر دیتا ہے، اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، موریاتی قدحا، کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، بلکہ جب رفتار تیز ہوتی ہے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، زمین سے آگ نکلتی ہے، تو وہ گھوڑا اپنی پوری طاقت کو نچوڑتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وفاداری آدھی رفتار سے نہیں ہوتی، ہلکے ایفرٹ سے نہیں ہوتی، پوری شدت لگانی ہوتی ہے۔ فالمغیرات صبح، صبح کے دھندلکے میں حملہ کرتا ہے، چھاپا مارتا ہے، رات بھر سفر کر رہا ہو تب بھی، اس کے بعد جسم آرام مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی حملہ کرتا ہے۔ یہ ہے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے فرما برداری کرنا، جان پر مشقت اٹھا کر اطاعت کرنا۔ گھوڑا کبھی نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، ہم کل کر لیں گے، یا آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے آرام کو چھوڑ کر مالک کی فرما برداری، وہ بس دوڑتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد کا بادل ہوتا ہے، گرد کا بادل اڑتا ہے، غبار کا بادل اڑتا ہے، تو ماحول بدل جاتا ہے، فضا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، تو لشکر کے بیچ میں جا گھستے ہیں، سب سے خطرناک مرحلہ ہے، چاروں طرف دشمن ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر بھی وہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ مالک کا حکم آگے جانے میں ہے، تو موت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو کمپیریزن کیا جا رہا ہے انسان میں اور ایک جانور میں۔ یہ 5 آیات محض جانوروں کی تعریف نہیں کر رہی، گھوڑے کی تعریف نہیں کر رہی، بلکہ ان کے انسان اور اس کے بیہیویئر کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنود، کنود وہ ہے جو ایک تکلیف کو یاد رکھے اور 1000 نعمتیں بھول جائے۔ اللہ کی ناراضگی محسوس ہو رہی ہے ان آیات میں، اللہ کی ناشکری کے بیہیویئر پر، کہ انسان کس طرح اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو انسانوں کی اکثریت اپنے رب کا شکر نہیں کرتی، اس کی حمد نہیں کرتی، جانور اس سے زیادہ بہتر ہیں، اس سے زیادہ اپنے مالک کا حق ادا کرنے والے ہیں، اپنے مالک کا حکم ماننے والے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت، فلاں نعمت مجھ سے چھن گئی، مگر یہ نہیں گنتا، یہ نہیں کاؤنٹ کرتا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ ہے۔ گھوڑا تھوڑی سی گھاس کے بدلے جان دے رہا ہے، اور انسان بے شمار نعمتوں کے بدلے شکایت کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پہ خود گواہ بھی ہے، خود بھی جانتا ہے، اس کا ضمیر بھی جانتا ہے، اس کا لاشعور بھی ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے، بہت زیادہ ہے۔ خیر یہاں مال ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تو اس نے اس کو خدا بنا لیا،
تو انسان بھی دوڑ رہا ہے، انسان بھی ہانپ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، مال حاصل کرنے کے لیے، مال کی محبت میں غرق ہے، اور جمع کرنے کے لیے، اور جمع کرنے کے لیے درہم اور دینار کا بندہ ہے۔ گناہوں کے بیگ پر، اتنے جو گناہ کر رہا ہے اس کی بیگ پر یہی محبت چھپی ہوئی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا، یعنی جسم بھی باہر نکالے جائیں گے، اور دل کے راز بھی، جو کچھ بھی سینوں میں چھپا ہے وہ بھی نکالا جائے گا۔ دل کے راز جو بھی ہڈن ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کھولیں گے۔ وہ دولت کی محبت میں ایسا اندھا ہوتا ہے کہ اسے کبھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے سب نکال لیا جائے گا، مردوں کو بھی نکال لیا جائے گا، سینوں کے راز نکال لیے جائیں گے، اس کے اعمال نکال لیے جائیں گے، دلوں میں چھپے اچھے برے ارادے، اچھی بری نیتیں، خیالات اور افکار بھی نکال لیے جائیں گے۔ پھر سب کو جانچا جائے گا، ہر چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، تب اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمارے ارادے بھی جانچے جائیں گے، ہماری نیتیں، ہمارے خیالات کا بھی باریکی سے جائزہ لیا جائے گا۔ تو آج ہی ہم دل سے کھرچ کے پھینک دیں، برے ارادے ہٹا دیں، فاسد نیتیں، گندے خیالات کو اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ رہیں تو وہاں پیش کی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، خبیر اندر کی خبر رکھنے والا، باریکی سے باخبر، صرف عمل نہیں دیکھے گا، نیتیں بھی دیکھے گا۔ اگر ایک معمولی گھوڑا مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، تو کیا انسان اپنے رب کے لیے اپنا غرور نہیں چھوڑ سکتا؟ اتنی وفاداری بھی نہیں دکھا سکتا جتنی ایک جانور کرتا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ناشکروں کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہو، اللہ کے احکام کو اگنور کر دینا اللہ کے عطاب کا باعث بن رہا ہو، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نام اس لسٹ میں نہ آئے، ناشکروں کی لسٹ میں نہ آئے۔ ہم کسی طرح سے اللہ کے شکر گزار احسان مندوں کی لسٹ میں آ جائیں، ہم اللہ کا بہت شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بہت شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اور پھر سورہ قاریہ، القاریہ، مل قاریہ، قرا، قرا کے معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر زور سے دے مارنے کے ہیں، جیسے دروازے کو زور سے کھٹکھٹانا۔ قوریہ کا لفظ ہولناک حادثے، عظیم مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ قیامت جب آئے گی تو پوری کائنات کو کھٹکھٹا ڈالے گی، ہر چیز کو تہ و بالا کر دے گی، کھڑ کھڑا دے گی۔ اللہ قیامت کے آغاز سے آخر تک کا منظر اس سورہ میں ویژولائز کرا رہے ہیں، تاکہ ہم سوچیں، ہم تصور کریں اس وقت کا جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اس کی ہولناکی سے بچنے کے لیے تیاریاں کریں۔ جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہوگا، سورج چاند ستارے بری طرح ٹوٹ رہے ہوں گے، اتنا شور ہوگا کہ کان پھٹے جا رہے ہوں گے، طوفان ہوں گے، زلزلے ہوں گے، عمارتیں گر رہی ہوں گی، زمین کشتی کی طرح ڈول رہی ہوگی، زمین اور آسمان پہ برا وقت ہوگا، بھگدڑ مچی ہوگی، ہر شخص بری طرح گھبرایا ہوا ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کی فکر نہیں ہوگی، نہ ماں کو بچوں کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو ماں کی، نہ بیوی میاں کے لیے پریشان ہوگی، نہ میاں بیوی کے لیے، نہ دوستوں رشتہ داروں کا کوئی خیال آئے گا، سب بھاگے جا رہے ہوں گے، ہر شخص اپنے لیے پریشان ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ میں تم کو بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ 3 اوقات ایسے ہوں گے، ویسے یاد رکھیں گے مگر 3 اوقات ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جب لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، یا جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، یا جب اعمال ناموں کو تولا جا رہا ہوگا۔ ان 3 اوقات میں انسان کو اپنے سوا کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، اپنی رشتہ داریوں کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔
यौम यकून उन्नासु कल फराशिल मबसूस। वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे बिखरे होंगे जैसे पतंगे। जिस तरह बेशुमार पतंगे परवाने एक दूसरे के गिर्द उड़ते हैं, घूमते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराते हुए आग की तरफ जा रहे होते हैं, इसी तरह सब लोग ऐसी ही परेशानी में तेजी के साथ मैदान हशर में बुलाने वाले की तरफ दौड़ेंगे। उनकी नजरें झुकी होंगी, वो कब्रों से निकलेंगे जैसे फैली हुई टिड्डियां होंगे, पुकारने वालों की तरफ गर्दन उठा के दौड़े जा रहे होंगे, और उनके दिल खाली होंगे और वहां पहुंचकर भी इन्हें करार नहीं आएगा, बेकरार होंगे, बेताब होंगे। बहुत मुश्किल वक्त होगा। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह उस वक्त हमें सकीनत और करार अता फरमा दे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश। और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बरंगी ऊन। पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, रेत बन जाएंगे। दुनिया की भारी से भारी चीज का कोई वजन ना होगा। वजन किस चीज का होगा? फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु। वो जिसके वजन भारी निकलेंगे मीजान पर, तो वो दिल पसंद ऐश में होगा। मीजान मौजून की जमा है, एक मीजान नहीं होगा, कई मीजान होंगे। हर चीज तोली जाएगी, एक एक कलमा तोला जाएगा, जबान से निकली एक एक बात तोली जाएगी। और जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो पसंदीदा जिंदगी में होगा, और जिसका पलड़ा हल्का हो गया उसका ठिकाना दहकती हुई आग होगा। हम अल्लाह ताला से अभी मांग लें कि अल्लाह हमारी नेकियों के पलड़े को भारी कर दीजिएगा। हमें आज दुनिया में नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारी नेकियों के वजन को बढ़ा दीजिए। सूरह तकासुर। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिर्स ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रिस्तान जाके देखे। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्लाह यलहू लहब से है। इसके मानी किसी चीज से इतना ज्यादा लगाओ, इतनी दिलचस्पी हो कि अहम चीजों से इंसान को गाफिल कर दे। तकासुर कसरत से है, बाबे तफाउल का मस्दर है। माल जमा करने का कंपटीशन, एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश। बस माल की दौड़, शोहरत की दौड़, ब्रांड्स की दौड़, या हो सकता है डिग्रीज की दौड़ हो, या घर सजाने की दौड़ हो, या बिजनेसेस में आगे पीछे भागे जा रहे हों। तो हर वक्त दूसरे से मुकाबला करते रहना, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो कहा तुम्हें उस दौड़ ने गफलत में डाल दिया। हमें चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उस दौड़ में दौड़ रहे हों। जब इंसान को अल्लाह ताला ने एनर्जी दी है, एक वक्त उसको दिया है, और जब उसकी एनर्जी नेगेटिव चीजों में निकल जाती है, जब वो अपना कीमती वक्त लघवियात में लगा देता है, जाया कर देता है, तो फिर उन चीजों के लिए वक्त नहीं बचता जो उसे करनी थी, जो नेकियां उसे जमा करनी थी। और यहाँ तक कि उसने कब्रें जाके देख ली। यानी ऐसी गफलत में इंसान पड़ा रहा, दौड़ता रहा, भागते भागते दुनिया से जाने का वक्त आ गया। जब फरिश्ते लेने आ गए तब एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के लम्हात कहाँ भेजे हैं, कहाँ गुम किए हैं, किन जगह पे उनको लगा दिया। इंसान फिर कब्र में पहुंच जाएगा। अब सिर्फ गुजरे हुए वक्त पे नदामत और हसरत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कि आदमी बड़ा होता जाता है और उसके साथ दो चीजें बड़ी होती जाती हैं, माल की मोहब्बत और लंबी उम्र की मोहब्बत। जाना नहीं चाहते मगर जाना है। तो कहा जल्द जान जाओगे, कल्ला सौफा तालमून। हरगिज नहीं तुम जल्दी जान लोगे। फिर हरगिज नहीं तुम जल्दी जान लोगे, अपनी गफलत का अंजाम जान लोगे। ताकीद के लिए दोबारा दोहराया जा रहा है। आंखें जैसे ही बंद होंगी उस वक्त की हकीकत इनको पूरी तरह खोल देगी। जल्द ही आंखों के सामने से पर्दे हटा दिए जाएंगे, सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। कुरान की आयत की हकीकत सब अपनी आंखों से देख लेंगे। इंसान छोड़ दे दूसरों को देखना, कंपैरिजन करना, सब चीज निकाल के फेंक दे। तमाम मामलात खुलने वाले हैं कुछ वक्त के बाद।
کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ نون تاکید ہے، ثقیلہ ہے، کہ تم ضرور بالضرور دیکھو گے، مسلمان اور کافر سبھی دیکھیں گے، یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، بالکل کلیئر ہوگا، تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ مجرم جہنم کو دیکھ کے یقین کر لیں گے کہ اب وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، اب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے کمپیریزن کی، اپنے کمپٹیشنز کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے، ہمیں نیکیوں کی دوڑ میں بھاگنا ہے۔ وہ وقت جو بہت کٹھن ہے، ہمیں اسے فیس کرنا ہے، تو اس وقت کے لیے ہمیں بہت ساری نیکیاں جمع کرنی ہیں جو ہمارے لیے نجات بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور تم پوچھے جاؤ گے۔ گھر بار، آل اولاد، رشتے، ساری بلونگنگ، جو صحت اللہ نے عطا کی تھی، جو ذہانت عطا کی تھی، جو مال و دولت عطا کیے تھے، جو طرح طرح کے رزق دیا تھا، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے مشروب، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، دیکھا جائے گا کس پر انسان نے شکر کیا، کس پہ ناشکری کی۔ چھوٹی سے چھوٹی لذت، معمولی سے معمولی عافیت، وہ بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر حقیقت بتائی جا رہی ہے، چار صفات والے لوگوں کو چھوڑ کر ہر انسان نقصان میں ہے۔ انسان کے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کی عمر ہے، اس کو آخرت کے لیے انویسٹ کرنا ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا ہے، چلتا جاتا ہے، ہمارے ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ ہمارے وجود سے کٹتا جاتا ہے، ہم سے دور جاتا جاتا ہے، اور وہ ماضی بن جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن میں صرف ایک یہی صورت نازل ہوتی تو بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ جملہ حقیقت ہے، کوئی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، عصر کے وقت کی۔ اور عصر کا مطلب، عصر کا مادہ جو ہے وہ عین سورا ہے، جسے جیسے نچوڑا جاتا ہے کسی چیز کو، کسی پھل کو اسکویز کرنا، نچوڑنا، رس نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے لیے یہاں دہر کا وقت، دہر نہیں یوز کیا، وقت کا عام لفظ نہیں یوز کیا، بلکہ اثر چنا، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ وقت انسان کو نچوڑ رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ ہماری زندگی کا رس نچوڑ رہا ہے، ہماری توانائیوں کو نچوڑ رہا ہے، ہماری فرصت کو نچوڑ رہا ہے۔ یہ وقت واپس نہیں آتا، یہ انسان کا سرمایہ ہے، یہ خرچ تو ہوتا ہے مگر دوبارہ کمایا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کو اللہ گواہ بنا دیتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے۔ قومیں آئیں، ان کا سارا وقت انہوں نے اپنی دنیا میں خرچ کیا اور مٹ گئیں۔ فرعون آئے، مٹی ہو گئے، تہذیبیں کھنڈر بن گئیں۔ ایک بزرگ نے سورہ عصر کا مفہوم بازار میں بیٹھ کے سمجھا کہ وہ برف فروش تھا، برف بیچنے والا تھا، وہ چلتی، یعنی ایک جو چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے نا، اس میں کھڑا ہوا پکار رہا تھا، لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ یعنی اگر وہ برف والا اپنی برف نہ بیچے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا چلو میں کل بیچ لوں گا، اس کے پاس کل کا آپشن نہیں ہے۔ اگر اس نے ابھی سودا نہیں کیا تو اس کا سرمایہ پانی بھر کر بہہ جائے گا اور اس کے ہاتھ میں پچھتاوا رہ جائے گا۔ تو یہی حال ہمارا انسان کا ہے، ہماری سانسیں اس برف کی طرح ہیں جو تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ ہم بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کے بازار میں، اگر ہم نے اس پگھلتی ہوئی برف کے بدلے، اس وقت کے بدلے جنت نہیں خریدی، اللہ کی رضا نہیں خریدی، اس وقت کا سکون نہیں خریدا، تو ہم کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اے انسان، یہ وقت کا بہاؤ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ الانسان کہا جا رہا ہے، استغراق ہے، پوری کی پوری جنس کو کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بہت امیر کبیر ہو، کوئی بل گیٹس ہو، یا سڑک کا بھکاری ہو، کوئی نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہو،
या कोई अनपढ़ मजदूर हो, कोई बादशाह हो या कोई फकीर हो, हर शख्स के लिए खसारा है। तो पैदाइशी खसारा है, लेकिन कामयाब होने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जिंदगी की कश्ती को वक्त डिबो रहा है, उसको उस वक्त से, यानी अगर इंसान ये समझता है कि अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, या अगर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, या अगर जायदाद बढ़ रही है, या बहुत माल इकट्ठा हो रहा है, तो उसको मुनाफा हो रहा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है खुसरिन, नुकसान है, घाटा है। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह कह रहे हैं, इल्ला कह के अल्लाह ताला ने चार शराइत बयान की, चार सतून बयान किए, जिन पर अमल करके इंसान इस खसारे से बच सकता है। और चार चीजें अलग अलग नहीं है, बल्कि आपस में रिलेटेड हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, ईमान बचाने वाला है। और ईमान से मुराद सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को मुतय्यन करना, ईमान के साथ किस तरफ जा रहे हैं, क्या रोड मैप है, वो रोड मैप सही मंजिल की तरफ लेके जा रहा है या नहीं, नेक एमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अमिलुस सॉलिहात, नेक एमाल इकट्ठे कर रहे हैं अपने लिए या नहीं कर रहे। सिर्फ ईमान लाने से भी बात पूरी नहीं होगी, जब तक कि सही डायरेक्शन में इंसान ना जा रहा हो, अमल ना कर रहा हो, नेकियां ना जमा कर रहा हो। अमले सॉलेह वो करेंसी है जो हम पिघलते हुए वक्त के बदले में खरीदते हैं। जब इंसान अपना 1 घंटा जाया करने के बजाय किसी यतीम के सर पर हाथ रख देता है, नमाज पढ़ता है, ईमानदारी से ड्यूटी करता है, तो वो वो वक्त, अपने उस वक्त को अब अजर में तब्दील कर लेता है। फिर वो कहा गया, वह तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की तलकीन। ये नहीं हो सकता कि इंसान खुद नेक बन के बैठ जाए और अपने दोस्तों को, अपने खानदान वालों को, अपने घर वालों को छोड़ दे, वो जहन्नुम में जा रहे हैं तो खामोश हो जाए। अगर कश्ती में सुराख होगा तो सब डूबेंगे। तवासौ का मतलब है एक दूसरे को वसीयत करना, शिद्दत से तलकीन करना। व तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। अल्लाह जानता है कि जब इंसान हक की बात करता है, जब सच बोलता है, जब आप सूद छोड़ देंगे, जब आप पर्दा करेंगी, तो क्या होगा? कोई फूलों के हार लिए नहीं खड़ा होगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा, मुखालफतें की जाएंगी, दोस्त छोड़ देंगे, माशरा ताने देगा। तो कांटों भरा रास्ता है, इसलिए सब्र की जरूरत पड़ती है। और सब्र भी अकेले नहीं होता। जब पूरा माशरा बिगड़ा हुआ हो तो अकेला इंसान तन्हा रह जाता है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, मोमिनीन की एक जमात होनी चाहिए जो एक दूसरे का हाथ थामे रहे। क्या घबराने की कोई बात नहीं है, ये टेम्परेरी है ये तकलीफ, और अल्लाह का वादा सच्चा है, ये वक्त गुजर जाएगा। अपनी ख्वाहिश के खिलाफ जमना, गुनाह के मौके पे सीधे रास्ते पे जम जाना, मुसीबत के मौके पे अल्लाह की राह पे जम जाना, तो इससे पहले कि ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, हमें इसको नेकियों में लगाना है। सूरह फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अलम तरा का लफ्जी माने, क्या तूने नहीं देखा? जब कुरान उतरा था उस वक्त ये वाकया मारूफ था, हाथी वालों का वाकया। इससे मुराद यमन का एक नसरानी हाकिम था, उसका वो लश्कर लेकर आ गया था, उसका अजीम शान गिरजा बनाया था उसने। तो वो ये चाह रहा था कि जिस तरह लोग काबे की जियारत करने के लिए आते हैं, तो उसकी गिरजे की जियारत करने आया करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर पहुंचा खाना काबा को ढाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तदबीर बेकार कर दी, उसकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। वर्सला अलैहिम तैरन नबाबील, और उस पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाते थे। अल्लाह के हुक्म से गिरोह दर गिरोह परिंदे नमूदार हुए, जिनके पंजों और चोंचों में कंकर थे। उन्होंने इस लश्कर पे वो कंकरियां फेंकी कि इब्राहा का लश्कर हलाक हो गया। उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस होता है, जैसे जानवरों के खाने के बाद जो भूसा बच जाता है, उसे वो पाँव से रोन देते हैं, इधर उधर बिखर जाता है, तो वो उस भूसे की तरह हो गए। और सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इस तरह के परिंदे
ना कभी पहले देखे गए ना बाद में देखे गए। इनकी चोंचें परिंदों जैसी थीं और पंजे कुत्ते जैसे थे। और अभी हालिया जंग में भी इसराइल के ऊपर लाखों परिंदे नमूदार हुए, जिनकी वजह से उनके फौजी फिजाई निज़ाम में नुमाया खलल पड़ रहा था, जो उनके रेडार सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से यानी मदद हो, और उसको सूरह फील से रिलेट कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने दुश्मनों को परेशान करने के लिए इसको भेजा। तो अल्लाह की कुदरत नजर आती है इस बात में कि अल्लाह ताला ने इब्राहा के पूरे लश्कर को तबाह कर दिया। अल्लाह बेहद मददगार है। अल्लाह ताला वहां से मदद करते हैं जहां इंसान का गुमान भी नहीं होता। जब गम में इंसान मायूस होने लगता है, बेबस हो जाता है, किसी बड़ी कुवत वाले के सामने लाचार हो जाता है, तो अल्लाह ताला ईमान को ताज़ा कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं। अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी ताकत को मलिया मेट कर देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह अपनी निशानियां दिखाते हैं। अल्लाह अपनी मिल्कियत की हिफाजत करना जानते हैं। जिसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जो अल्लाह का अब्द बन गया, अल्लाह उनकी भी हिफाजत करते हैं। और अल्लाह के मद्दे मुकाबिल जो भी आएगा, जो भी अपने आप को बड़ी चीज समझेगा, अल्लाह ताला उसको जलील ख्वार कर देंगे। सूरह कुरैश, ले इलाफी कुरैश, कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की वजह से, यानी अल्लाह ताला अपने एहसान बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कुरैश को कि पहला एहसान तो ये है कि उनके दिल में सफ़र की मोहब्बत डाल दी। ना इन्हें सर्दी के सफ़र में मुशक्क़त महसूस होती थी, ना ना जो है वो खेती बाड़ी तो उनके यहाँ होती नहीं थी, ना उनके पास इंडस्ट्रीज थी। तो वो तिजारत पेशा थे, गर्मी और सर्दी में तिजारत के लिए सफ़र किया करते थे। गर्मी में ये शाम और फ़लस्तीन जाते थे, सर्दी में यमन की तरफ जाया करते थे। और दूसरा इन पर एहसान ये किया कि उस वक्त तमाम अरब में सख्त बदअमनी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको अमन दे दिया। और अमन जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस घर की बरकत की वजह से तुमको इज्जत मिल गई, रोजी मिल गई, अमन मिल गया। अल्लाह की इस घर की वजह से अल्लाह ने हर तरह का रिस्क यहाँ पर तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दिया। तो जिस रब ने ऐसा किया, तुम उस घर के रब को ही भूल गए। तो ये रिस्क की फराकी, अमन जैसी नेमत, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए। सूरह माउन, छोटी मोटी काम की चीजें। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए हम में से हर शख्स से खिताब है। क़यामत के दिन हर एक को अपने अमल का बदला दिया जाएगा। तो या तो दो सूरतें हैं, या तो स्ट्रेट अवे क़यामत का इनकार कर देना, जबान से इनकार कर देना, या फिर जबान से इनकार नहीं करना मगर अमल से डिनाई कर देना। ये झुटलाना जो है वो इंसान में संगदिली पैदा करता है, दिल सख्त हो जाते हैं। युकज़्ज़िबु, जान लिया, पहचान लिया, फिर झुटला दिया, जानने के बाद झुटला दिया। एक मर्तबा झुटलाना नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यूसली ऐसे करते रहे। अल्लाह के, जब इंसान झुटलाता है तो फिर अल्लाह के एहकाम से बचने के लिए बहाने करने लगता है। हम अपने बारे में सोचें, हम इनमें शामिल तो नहीं है। क्या हमें कयामत के ऊपर यकीन है? सोचने की बात है, गौर करने की बात है, हमें अपने दिल में झांक के देखना है। हमें बहुत क्रिटिकली सोचना है कि क्या वाकई हम कयामत पर यकीन रखते हैं। ये सिर्फ जबानी बातें तो नहीं है, क्योंकि किसी चीज पर जब हकीकी यकीन नहीं होता तो फिर अमल भी नहीं आता। यकीन अमल पे अफेक्ट करता है। एक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बिलीव। अगर अमल नहीं बदला तो इसका मतलब है यकीन में मसला है। अगर एक मरने वाले को एक ऑफर दी जाए कि जो थोड़ी देर में मरने वाला, उसे कहा जाए कि एक बड़ी अच्छी मूवी आई है, बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है, उसे उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेकअप कर दिए, तुम ये देख लो, तुम्हारा जरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तुम्हें जरा अपना दर्द कम फील होगा।
یا فلانا فلانا ڈراموں کا سیزن ہے تمہارے پاس اتنے ٹائم میں، تم وہ دیکھ لو، تمہارا اچھا وقت گزر جائے گا. کہے گا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کو کنفرم ہو چکا ہے کہ اسے اب اللہ سے ملنا ہے. کہے گا کہ مجھے مجھے قرآن دے دو، مجھے کوئی سورہ پڑھ کے سنا دو، کہ مجھے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، میں اپنے گناہوں کی بخشش کر لوں، میں توبہ کر لوں، میں معافی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے، میں فالتو چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہے گا. اور ہمارے پاس بھی تو گنا چنا وقت ہے، ہمیں بھی تو نہیں پتا کہ کتنا ٹائم بچا ہے ہمارے پاس، کتنے ہمارے پاس. ہمارے ہر منٹ کاؤنٹڈ ہے، ہمارا ہر سیکنڈ کاؤنٹڈ ہے. کیا ہمارے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، فیس کرنا ہے. تو ہم اپنی زندگی کو کیسے فضول کاموں میں ضائع کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کو سوشل میڈیا پہ، موبائلز پہ کیسے ویسٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایسا یقین ہے ہمارا قیامت پر؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اس قدر برا ماحول بنا ہوا ہے، چھپی دوستیاں ہیں، نامحرموں سے حرام تعلقات ہیں، مسلمان گھروں کے لڑکے لڑکیاں ہیں، اور ان کو چھوڑیں، مسلمان شادی شدہ مرد، مسلمان شادی شدہ عورتیں، اور اس قدر افیئرز ہیں. مسلمان عورتیں ہیں، میرڈ ہیں، شوہر والی ہیں، اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہیں، حرام کاموں کے ساتھ. نماز، روزے، تراویح کچھ قبول نہیں ہے. یہ داڑیاں بیکار ہیں، عبائے بیکار ہیں، ساری کی ساری محنت بیکار ہے. آنکھ خرید رہے ہیں اپنے لیے، اپنے لیے دنیا کی بھی ذلت خرید رہے ہیں، آخرت کی بھی رسوائی خرید رہے ہیں. اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، شدت کی ناراضگی اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا دنیا میں اس کی سزا رجم ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. کیسے انسان قیامت میں اللہ کو فیس کرے گا؟ کیا اس کی ملاقات کا یقین نہیں ہے؟ کیا یہ روزے جزا کو جھٹلانا نہیں ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. قیامت کا یقین نہیں ہوتا تو دل پتھر کے بن جاتے ہیں. تو پھر اب کسی یتیم سے کیسے ہمدردی ہوگی؟ تو یتیموں کے معاملے میں بھی بڑے بے رحم ہوتے ہیں، نہیں ان کو دھکے دینے لگتے ہیں، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. مسکین کی غمخواری میں بھی کسی فائدے کی امید نہیں ہے، اس کے حق مارنے پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور اس کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی دوسرے سے اس کے لیے کہتے بھی نہیں ہیں. اور مسلمان ہیں مگر دل سے قیامت کو نہیں مانتے، نماز پڑھنا نہیں چاہتے. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ انہیں نماز پڑھنی ہے، اور پڑھ بھی لیتے ہیں تو نماز کی رکعات یاد نہیں رہتی، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، بس بوجھ سمجھ کے اتار دیا. نماز پڑھنے میں بھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بس مشکل سے پڑھ رہے ہیں نماز، وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ تو ان کی نمازوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے. لوگوں سے بھی ان کا معاملہ درست نہیں ہے، دل بہت چھوٹے ہیں، معمولی چیزیں بھی شیئر نہیں کرتے، معمولی چیزوں کے ساتھ بھی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، برتنے کی عام برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، کیونکہ ان کے بدلے اگر کسی کو دیں گے تو اس کے بدلے انہیں کوئی فائدہ ملنے کی امید نہیں ہے. معمولی سے معمولی چیز بھی جو استعمال کے بعد انہیں واپس مل جائے گی، وہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے ثواب کی کوئی امید نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کو اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا ہے. سورہ کوثر، انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر کی بشارت دے دی گئی، اور کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیے اور اس قربانی دیجیے. ساتھ ساتھ یہ تسلی بھی دی گئی کہ آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے، یعنی بے نام و نشان رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو مشرکین نے بڑی خوشیاں منائی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ. اس پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا. اللہ اپنے ولی کے، اپنے محبوب کے ہر دکھ کو محسوس کر لیتے ہیں. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، تم بتا دو، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ سورہ شرک سے بری کرنے والی سورہ ہے۔ اس کا پڑھنا 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اس کو فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو۔ تو بتایا جا رہا ہے کفر اور اسلام مل نہیں سکتے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے پانی اور تیل کبھی نہیں مل سکتا، یہ دونوں الگ الگ رہیں گے۔ کفر کے رسم و رواج الگ ہیں، اسلام کا طریقہ الگ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہیں، ان کی پرائرٹیز، ان کی ترجیحات الگ ہیں۔ اسلام کی الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، الگ تشخص ہے۔ نبی پاک سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ اے کافروں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ کبھی تم اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کا خاص طور پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد وہ فتح جس کے بعد کفر کی طاقتیں ٹوٹ گئیں، عرب اسلام کا مرکز بن گیا۔ وہ فتح اللہ کے رسول کو اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی ساری طاقت نچوڑ دی، ساری انرجی ضائع ہو گئی، ضائع نہیں ہوئی، کام آ گئی، اپنی ساری قوتیں لگا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نصرت تھی جس نے فتح مکہ کا راستہ صاف کیا۔ کہاں وہ وقت کے لوگ پاگل کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور کہاں عرب کے بیتاج بادشاہ بن گئے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے دین کو بلند کرے گا، اللہ اسے بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اسلام کو عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ اس عروج میں ہمارا بھی حصہ ڈال دے، ہم سے بھی اپنے دین کی کوئی خدمت لے لے۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پورے کے پورے قبیلے، فوج در فوج، سب لوگ مدینے کا رخ کرنے لگے، دین میں داخل ہونے لگے، سارا عرب مسلمان ہو گیا ایک مرد مجاہد کی کوششوں کی وجہ سے۔ عرب سے پھر دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اس درد کو بتا رہے ہیں، اس کے خلوص کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان کی فیلنگ سے روشناس کرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو جو دین کا درد رکھتے ہیں، کہ کہیں کوشش کر لو کہیں لوگ لا علمی میں جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائیں، کسی طرح ان کو روک لو، اپنی پوری کوشش کر لو کہ ان کے خاندان، ان کے پیارے بھی دین کی مٹھاس کو چکھ لیں، گمراہی سے پلٹ آئیں، اللہ کے کلام سے اٹیچ ہو جائیں، اس کی سکینت کو محسوس کر لیں، اللہ کے ذکر کی تمانیت سے آشنا ہو جائیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کر کے تھک جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے سارے ایفرٹس بیکار ہو گئے، ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تو دین کا درد رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، امید ہے کہ ہمت مت ہارو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کی ہوئی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ اس کا شکر ادا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تسبیح کے معنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ تو 3 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے میں، اپنے کلمے کی بلندی کے لیے انسانوں کی کاوشوں کا محتاج نہیں ہے، انسان کی کوششوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر چاہتا تو اپنا دین ایسے بھی نافذ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے کچھ ہوا ہے، بلکہ سب کا سب اس کا احسان ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ فتح بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کامیابی ملے بھی تو کیسے کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ فائر ورکس کے ذریعے نہیں ہوگا، فائرنگ کے ذریعے نہیں ہوگا، دھاووں کے ذریعے، ڈینگوں کے ذریعے نہیں ہوگا۔ فتح حمد کے ساتھ منائی جائے گی، استغفار کے ساتھ منائی جائے گی۔ سورہ مسد، سورہ لہب بھی اس کا نام ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لہب شعلے کو کہتے ہیں، تو شعلے کا باپ ابی لہب،
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، سرخی کی وجہ سے ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا، تو ہر موقع پہ آپ کی مخالفت کرتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کے دشمنوں میں سے یہ واحد دشمن ہے جس کے نام سے قرآن میں اس کے برے انجام کی پیشن گوئی کی۔ تو کہا کہ وہ ہلاک ہوا، اور نہ اس کے کام اس کا مال آیا جو اس نے کمایا، اور صرف وہی نہیں بلکہ وامراتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ تو وہ ابو لہب سگا چچا تھا اور اس کی بیوی، یہ دونوں کفر پر ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اس کی بیوی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، تو وہ بھی اس کے ساتھ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی، دونوں آگ میں داخل ہوں گے۔ میاں بیوی کا تعاون اگر نیکی کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر برائیوں کے لیے ہو تو دونوں نے جہنم بنا رہے ہیں اپنی۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ خالص کر دینے والی سورہ ہے، ایمان کو ہر شرک سے خالص کرنے والی، عبد کو کا تزکیہ کرنے والی۔ یہ سورہ قرآن کے ثلث کے برابر ہے۔ اعلان کیا جا رہا ہے، دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، سب سن لیں۔ نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ کوئی ایسا رب نہیں ہے جو لوگوں کے لیے اجنبی ہو، وہ اللہ ہے، اللہ اس میں ذات ہے، کسی اور ہستی کے لیے یہ نام اپلائی نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ، سب کو پیدا کرنے والی ہستی، یہ اکیلی صورت بلکہ اس کی ایک آیت بھی ہر شرک کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہی ذات واحد ہے، سب سے مضبوط پناہ ہے، جس کے دامن میں ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے پناہ ملتی ہے۔ دل صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں، صرف اسی کے آگے کھنچتے ہیں، صرف وہی کل کائنات کا اکیلا وارث ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دوسری صرف سمجھ لائی گئی ہے، سب اپنی حاجتوں کے لیے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے حکم پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، فنا سے پاک ہے، ساری مخلوقات اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو بیٹا بنانے کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ کبھی کوئی تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد کرو۔ انسان کے بے قرار اور پریشان دل کو اس وقت تک قرار نصیب نہیں ہوگا جب تک دل کی گہرائی سے، محبت سے، اخلاص سے، اللہ کے ذکر سے زبانیں تر نہیں ہوں گی۔ موعظتین، موعظتین 11 آیات ایٹ اے ٹائم نازل ہوئی تھیں، اکٹھی نازل ہوئی تھیں، دو حفاظت کرنے والی صورتیں، پروٹیکشن دینے والی صورتیں، دو پناہ دینے والی، پناہ میں لے لینے والی صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن نازل کرنے والا رب سکھا رہا ہے کہ جب تم اپنے اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلاؤ تو کون سے الفاظ تمہارے لیے فائدے مند ہوں گے، تمہیں تمام مخلوق کے شر سے بچانے والے کون سے الفاظ ہوں گے۔ تو موعظتین، ان کے الفاظ اس قدر جامع ہیں، اس قدر مکمل ہیں کہ اس کائنات کے ہر شر سے جس کے بارے میں ہمیں علم ہے یا ہمیں علم نہیں ہے، ہر چیز سے بچانے کی لیے یہ صورتیں کارگر ہیں۔ ہر حادثے سے، ہر قوت جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، سب چیز کور کر لی گئی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ رات کو سونے سے قبل 3 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پہ پھیر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بتایا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اللہ کو ایک دفعہ پکار کے 3 شرور سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ صبح کے رب کی پناہ، اس رب کی جو رات کی تاریکی کو دور کر کے روشن صبح لانے والا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری مخلوق کے شر سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، تو ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگ لی، کوئی نقصان، تکلیف یا پریشانی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی جو اس میں نہ آئی ہو۔
اندھیری رات میں بے شمار شر ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں. اس شر میں چور، ڈاکو، قاتل، جنگلی جانور، حشرات الارض، سانپ بچھو، بیماریاں، جرمز، ہر چیز سے مانگ لیا گیا، ہر چیز جو انسان کو تکلیف دیتی ہو. اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پہ پھونکنے والے یا والیاں کے شر سے. تو گروہوں پر پھونکنے والیاں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے تو اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کر اس پہ جادو کرتے ہوئے کسی دھاگے میں گرہیں ڈالتے ہیں، منتر پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان کے شر سے خاص طور پہ پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ چھپ کے وار کر رہے ہوتے ہیں، آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور آپ اس جادو کی وجہ سے کچھ عرصے بیمار اور پریشان رہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں. حسد کا نقصان حسد کرنے والے ہی کو ہوتا ہے. حسد پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. قیامت میں اسے حسد کے ظلم کا بدلہ ملے گا، اور دنیا میں بھی حاسد ہر وقت اپنی آگ میں ہی جل رہا ہوتا ہے، اطمینان سے اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے. اور آخری سورہ ناس ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ. پہلی 3 آیات میں الناس کا لفظ بار بار لایا گیا ہے. اللہ کی صفات کو 3 مرتبہ پکار کر ایک شر سے بچنے کی پناہ مانگی جا رہی ہے. اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کے علاوہ پناہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، الخناس مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت پیچھے ہٹنے والا. وہ ایک ہی دفعہ وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار پیچھے ہٹتا ہے، پھر ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے. سورہ فلق میں جن 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی تھیں، اور یعنی وسوسہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے. تو ایمان کی حفاظت کی فکر جسم و جان سے بھی اہم ہے. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی کرتے ہیں. انسان بھی شیطان ہے اور جن بھی شیطان ہے. تو ان دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، اور ہمیں پلٹ پلٹ کر اس سے بچنے کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ دشمن بہت الرٹ ہے. ان آیات سے ہمیں مستقل اپنا رشتہ ڈیولپ کرنا ہے، ان کو تھامنا ہے، ان سے آخری سانس تک کے لیے اٹیچ ہو جانا ہے. اور قرآن کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے سورہ ناس کے بعد سورہ فاتح پڑھ لینی چاہیے، تاکہ یہ قرآن ہمیشہ ہماری زندگیوں میں کھلا رہے، ہماری زندگیاں قرآن میں پوری ہو جائیں، اور ہم زندگی میں کبھی قرآن سے جدا نہ ہوں. ہماری ساری صلاحیتیں اس میں چھپے خزانے تلاش کرنے میں مصروف رہیں، اور رب العالمین سے علم اور عمل کی توفیق ملتی رہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیتے ہیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب اپنے